پرسکون نیند کسے کہتے ہیں؟ نیند نہ آنے کے نقصانات کیا ہے؟ نیند کے پائیدائش کے کتنے طریقے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ پرسکون نیند وہ ہے کہ جس کے بعد اعضائے جسم فریش ہو جائے، دوبارہ کام کاج کرنے کو خود بخود دل کرے اور تمام طاقتیں بحال ہو جائیں۔ ایسی نیند قانون و پردازہ میں غدی تحریک میں ہوتی ہے، جس میں اعصاب مکمل سکون سے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ نیند نہ آنے کے نقصانات۔ قدیم اطباء لکھتے ہیں کہ بیداری فاقہ سے زیادہ مضر ہے۔ مریض 3 ہفتوں کے مسلسل فاقوں کے بعد تندرست بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 5 روز کی مسلسل بیداری موت کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ ان کی جسمانی حرارت کم ہو جاتی ہے اور حرارتی منعکسات باطل ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں بیداری سے حرارت بدنی کم، وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ اعصاب جنہوں نے نیند کے دوران سکون کرنا تھا اور آرام پانا تھا، تو وہ نہ کرنے کے باعث ان احساسات کا عمل کام چھوڑنے لگے گا، اور قلب و عضلات اور جگر و غدود بھی جو اعصاب سے احکامات لے کر اپنے افعال انجام دیتے ہیں، وہ بھی دماغی احکامات میں کمی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نیند کی پیدائش کے طریقے۔ نیند 2 طرح سے پیدا کی جاتی ہے۔ اول، اعصاب حسیہ کے ذریعے جس قدر اثرات دماغ میں پہنچتے ہیں بند ہو جائے۔ اس قسم کی نیند ایک حد تک ہمارے قبضے میں ہوتی ہے۔ ہم جب چاہے آنکھیں بند کر کے تاریک کمرے میں لیٹ جائیں اور سو جائیں۔ دوم، دماغ جب بیرونی احساسات اور داخلی تحریکات سے تھک جاتا ہے تو نیند کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی نیند ابتدائی 2 گھنٹوں میں بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، اور جس قدر وقت گزرتا جاتا ہے نیند کی گہرائی کم ہوتی جاتی ہے۔ سونے والے میں یہ استعداد رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جاتی ہے کہ وہ معمولی آواز سے بیدار ہو جاتا ہے۔ نخاع بنسبت دیگر مراکز عصبیہ کے نیند سے کم متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ دماغ نیند کے عالم میں بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نیند گہری نہیں ہوتی تو انسان کو خواب بیرونی تحریکات کے موافق نظر آیا کرتے ہیں۔ آواز کا احساس نیند کے دوران سب سے بعد میں بھی غائب ہوتا ہے اور سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، یعنی اعصاب سامعہ سب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔